اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 103، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پارٹ 3۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا کہ کیسے بھگایا گیا بنو نذیر کا لیڈر حویہ بن اخطب بنو قریظہ کے یہودی سردار سے ملا اور اس کو بھڑکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غداری پر آمادہ کر لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی غداری کی خبر ملی تو پہلے اس کی تفتیش کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ایک دو اور صحابہ کو بھیجا کہ پتہ کریں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے۔ تو یہ لوگ بھاگے گئے بنو قریظہ کے علاقے میں۔ جیسے ان لوگوں نے کچھ پوچھا تو وہ سیدھے گالی گلوچ پر اتر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی غلط الفاظ نکالنے لگے کہ کون رسول، کون اللہ کا رسول، کوئی عہد وعد نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ کسی سے۔ یہ لوگ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بس اتنا ہی کہا کہ یا رسول اللہ ازل اور قارہ، یعنی جس طرح ازل اور قارہ کے لوگوں نے غداری کر کے دھوکے سے صحابہ کو رجی کے مقام پر مارا تھا، یہ بھی ازل اور قارہ کی طرح غدار ہیں۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی بدعہدی کی خبر سچی ہے، ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ڈھک کر چت لیٹ گئے اور دیر تک ایسے ہی چت لیٹے رہے۔ ایک دم سے آپ کو جھٹکا لگا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ 12,000 کے لشکر کو تو ہم نے کسی طرح خندق سے روکے رکھا ہے، لیکن اگر ہماری پشت ہی محفوظ نہیں ہے اور بنو قریظہ مدد تو دور خود ہی حملہ پر آمادہ ہو گیا ہے تو اب ہم پھر کیا کریں گے؟ اور پورے مدینہ شہر میں خالی عورتیں اور بچے ہیں، مرد تو سارے سرحدوں پر اور ناکوں پر تعینات ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ایسے ہی لیٹے رہے۔ پھر اچانک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ، اللہ کی خصوصی مدد آئے گی۔ فوراً بڑے صحابہ کو جمع کیا، اسٹریٹجی بنائی جنگی حساب سے، کچھ صحابہ کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اور یہی کرٹیکل ٹائم تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز قضا ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے آئے مغرب کے ٹائم پر اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ ان مشرکوں کا برا کرے، انہوں نے مجھے اپنے میں اتنا الجھائے رکھا کہ میں نے عصر کی نماز سورج ڈوبتے کسی طرح پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پڑھ بھی لی، میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا یا اللہ ان مشرکین سمیت ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا، یعنی جب سورج ڈوب گیا تب تک نماز نہیں پڑھ پائے ہم۔ تو اس طرح ایک بہت ہی کرٹیکل حالات تھے اس وقت۔ یہ جنگ اصلاً سمجھے ہم تیر اور تلوار کی جنگ نہیں تھی، ہمت اور اعصاب کی جنگ تھی۔ پوری جنگ میں مسلمان 6 شہید ہوتے ہیں اور کافر 10 مارے گئے، لیکن آزمائش کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کی۔ انفرادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آزمائش طائف والی تھی، لیکن مجموعی طور پر صحابہ اور آپ سب کی سب سے بڑی آزمائش یہی جنگ احزاب تھی۔ اور جنگ احزاب کے بعد آگے جا کر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئے گی، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ جنگ تبوک ہے۔ تو اس وقت اس جنگ احزاب میں مسلمان بہت ہی نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہیں تھا، اور آگے کفار کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہیں تھا، اور عورتیں اور بچے، ان کے پاس تو کوئی بھی سیکیورٹی کا انتظام نہیں تھا۔ سارے صحابہ تو دور سرحدوں پر پیٹرولنگ کر رہے تھے اور باہر سے دشمنوں کی انٹری پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور عورتوں اور بچوں کو جس قلعے میں رکھا گیا تھا وہ بدعہدیوں یعنی دغاباز بنو قریظہ کے قریب ہی تھا وہ، اس لیے لوگوں میں بڑی بے چینی اور اضطراب برپا ہو گیا۔ ایک گھبراہٹ کا ماحول بن گیا۔ سارے لوگ، اب دیکھیں یہی آزمائش کا وقت تھا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کر دی ہے، تو اب کس کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، کون پلٹ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہی آزمائش ہے۔ یہ اضطراب اور یہ بے چینی تو سارے مسلمانوں کے لیے تھیں، لیکن منہ سے الفاظ جو نکل رہے تھے مسلمانوں سے وہ 2 طرح کے تھے۔ یہی ہوتی ہے آزمائش مصیبت اور خوشی کے وقت کی۔ ایک ڈائلاگ جو مومنوں سے نکلا اور ایک ڈائلاگ جو منافقوں سے نکلا۔ اس موقع پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ظاہر ہو گیا۔ منافقوں کا نفاق
اندر چھپا ہوا تھا وہ منہ پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کرٹیکل حالات میں مسلمانوں کو اسی لیے ہی لا کھڑا کیا تھا کہ منافقوں کے اندر کا نفاق باہر آئے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ احزاب میں، اور کیسے لوگوں کے دلوں میں مچلنے والے گمان کو بتایا ہے، اور ان کی اندرونی حالت کی کیسی منظر کشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی، انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ آزمائش ایسی تھی کہ 12,000 کا لشکر سامنے تھا، ہر طرف موت نظر آ رہی تھی، بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی تھی، لیکن اس کرٹیکل حالت میں اہل ایمان نے وہی کہا جو اللہ کو راضی کر گیا۔ پھر دیکھیں اسی صورت احزاب میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل نفاق دونوں کا ریئیکشن بتایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، یعنی گروپس کو دیکھا، پارٹی کو دیکھا، تمام طرح کا گروہ دیکھا، بنو قریظہ ہیں، بنو غطفان والے ہیں، مکہ والے، خیبر والے، سب لوگوں کو دیکھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنوں نے ہر طرح کے آرمی کو دیکھا تو ان کے منہ سے چیخیں کیا نکلیں؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول شروع دن سے کیے جا رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو اس سے آزمائیں گے، اس سے آزمائیں گے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہمیں بار بار وارننگ دے رہے تھے، یہ تو اب عملی طور پر سامنے آ گیا۔ تو یہ تو وہی ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کر دکھایا، سچ کہا تھا۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی دلی کیفیت بتا رہے ہیں کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اس سچویشن نے ان کے دل میں ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا کہ وَتَسْلِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو آزمائش آتی ہے تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آزمائش آتی ہے تو ان کے کارنامے نرالے ہو جاتے ہیں۔ آزمائش کے وقت پیچھے ہٹنا یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ سیم سچویشن تو منافقوں کے لیے بھی تھی، لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، تو یہ کہ جب منافق بکنے لگے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ مرض کیا ہے؟ یہ بائی پاس سرجری والا مرض نہیں ہے، ہارٹ کی بیماری والا نہیں ہے، یہ حب الدنیا کا مرض ہے، حب مال سمجھیں۔ اسلام میں مال سے محبت ایک مرض ہے۔ تو یہاں دیکھیں یقول المنافقون اور الذین فی قلوبہم مرض، کہ کوئی دو طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ منافقوں میں تو عبداللہ بن ابی اور اس کی ٹیم ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، اور یعنی منافق تو دیکھیں ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت میں مبتلا، یہ بھی کوئی ہے، یعنی منافق عبداللہ بن ابی کی ٹیم والے لوگ، اور والذین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مال کی محبت۔ تو ان دونوں ہی طرح کے لوگوں کی زبان پر کیا آیا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا مگر دھوکا، ہمیں سبز باغ دکھا کر مروا دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر کدال چلائی تھی اور 3 ضرب لگائی تھی، ہر ضرب پر ایک بشارت دی تھی نا کہ ہم کو کسریٰ کے محل دے دیے گئے، ہم کو قیصر کے خزانے دے دیے گئے، ہم کو یمن کی چابی دے دی گئی۔ تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ دے دیا گیا، وہ دے دیا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے گھیر لیے گئے، ہمارے سامنے تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مدینہ چاروں طرف سے پیک ہے۔ تو اس طرح وہ برا گمان اور بری بری باتیں کرنے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو لائٹ لینے لگے، اور تو اور وہ جھوٹ بھی بولنے لگے، اور آپس میں ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے بھی آمادہ کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ وَإِذْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، کہ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ جب ایک گروہ کہنے لگا کہ اے اہل یثرب، آج اسٹینڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں، چاروں طرف سے گھر چکے ہیں ہم سب، کچھ نہیں کر سکتے، فرجعوا، بس لوٹ چلو، جو رہیں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہم لوگ چل کر ان سے کہتے ہیں ہمیں معاف کرو، ہم جنگ میں شامل نہیں تھے،
پھر کیا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور پھر ستم والے ستم جو کمزور ایمان والے تھے وہ آ کر کے چھٹی مانگنے لگے اور بہانہ کیا بنانے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارا گھر جو ہے وہ ویران ہے اور ہمارا گھر وہ شہر کے بالکل بارڈر پر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، جانے دیجیے ہمیں وہاں، جب کہ وہ گھر ویران نہیں تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بالکل اوپن ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، جبکہ وہ اوپن نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا راز فاش کر دیا سورۃ احزاب میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اعصاب کی لڑائی تھی یہ، ہم دیکھیں اس طرح دشمنوں کی فوجوں میں طاقت اور تعداد بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لوگ نکل رہے ہیں، یہاں تعداد کم ہو رہی ہے اور اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں منافق لوگ اور کمزور چھٹی مانگنے لگے۔ ہم سمجھیں اس سے زیادہ کریٹیکل سچویشن کیا ہو سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے لگے ہوئے تھے، ہل نہیں رہے تھے، نمازیں قضا ہو رہی تھیں لیکن اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس بیچ میں قرآن میں جس سورۃ احزاب میں اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے نہ میدان چھوڑا، نہ مسجد نبوی میں آئے، میدان میں ڈٹے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش بالکل کلائمیکس پر چلی گئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اچھا ایک طرف برا ایک طرف، جتنے کریم کے صحابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک گئے، جتنے ایسے ویسے تھے وہ عبداللہ بن ابی کے خول میں چلے گئے، بالکل ایک دوسرے کو پہچان لیا گیا۔ وہ ان کو بد نصیب سمجھ رہے تھے، یہ ان کو بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائش کا مقصد پورا ہو گیا۔ ان نازک حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پریشان ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے میں کیا ہو رہا ہے، جہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں، جہاں پر ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ وہاں کی سچویشن کیا ہے دیکھتے ہیں۔ قریظہ والوں نے جاسوسی کرنی چاہیے کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں یا مرد لوگ بھی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ اگر خالی عورتیں اور بچے ہیں تو ان پر اٹیک کر دیں گے۔ اب جاسوس قلعے کے چاروں طرف گھوم کر ہوشیاری سے سراغ لگا رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ ان کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ ضرور کوئی جاسوس ہے۔ انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جاسوس گھوم رہا ہے، اس کا کام تمام کر دیجئے اور اس کا سر کاٹ کر ان کے علاقے میں پھینک دیجئے تاکہ میسج چلا جائے کہ یہاں مرد بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اس لائق نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے خود سے کھمبا اکھاڑا اور پیچھے سے اس یہودی کے سر پر دے مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر واپس آئیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں نے مار دیا ہے، بس آپ اس کی گردن ادھر پھینک دیجئے اور اس کے ہتھیار وغیرہ نکال لیجئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کو اس کی بھی جب ہمت نہیں ہوئی تو میں نے خود ہی یہ کام بھی کر دیا، سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح یہودیوں کا بھیجا ہوا جب جاسوس واپس نہیں گیا، دیر ہو گئی، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو اس کا سر ملا۔ ان کو یہ میسج پہنچ گیا کہ اندر مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح یہودیوں کے دلوں میں رعب آ گیا اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹیک کریں۔ انشاءاللہ باقی کل کے آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔